وہ کس طرح ہے؟ ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں، عشق جنہاں دی ہڈی رچیا روون کم انہاں، عشق جنہاں دی ہڈی رچیا رونا کم انہاں، ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں، روندے ٹردے راہاں۔ وہ جوان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں وہ جوان گلیوں میں بھی چلتا روتا، دن بھر عبادت کرتا، سارا دن روزے اور عبادت میں بسر ہوتا، اور جب رات ہوتی اس نے اپنے کمرے میں چھت کے ساتھ ایک رسہ لٹکا رکھا تھا، جب رات ہوتی وہ رسہ گلے میں ڈال لیتا اور کرتا مولا اب تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، جو سلوک کرنا ہے یہی کر لے، آخرت میں جواب طلبی نہ کرنا، جو سلوک کرنا ہے ابھی کر لے، آخرت میں جواب طلبی نہ کرنا۔ اور ساری رات اللہ کے حضور اس طرح سجدے میں گر کے وہ شخص وہ جوان رو رو کے بسر کر دیتا۔ جوانوں ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی؟ جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اس سوز کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اللہ کے عشق اور اللہ کے خوف کی اس آگ کو من میں لگانے کی ضرورت تھی۔ ہمارے دن کیسے بسر ہو رہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک گلی سے گزرے، کچھ لوگوں کو کھیل کود میں مصروف دیکھا، کھیل کود میں ہنسی مذاق میں مصروف دیکھا، میرے آقا رو پڑے اور رک گئے، اور حضور کو کھڑے ہوئے جب ان جوانوں نے دیکھا لوگوں نے تو وہ حضور کی طرف دوڑ آئے، حضور کی طرف دوڑ آئے، قدم بوسی کی۔ حضور نے ان سے پوچھا جو کھیل کود میں مصروف تھے، جو ہنسی مذاق میں مصروف تھے، میرے آقا نے ان سے پوچھا کھیلنے کودنے والوں اتنا بتا دو تمہیں ضمانت مل گئی ہے آخرت کی بخشش کی؟ عذاب آخرت سے چھٹکارے کی ضمانت مل گئی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر اعمال کے حساب و کتاب سے بچاؤ کی ضمانت مل گئی؟ عرض کیا آقا نہیں۔ فرمایا بخشش کی کوئی ضمانت ہاتھ میں آ گئی؟ عرض کیا آقا نہیں۔ تو فرمایا تعجب ہے، ضمانت بھی ہاتھ میں نہیں پھر بھی کھیل کود کر رہے ہو، تمہیں رونے سے فرصت کیسے مل گئی؟ تمہیں رونے سے فرصت کیسے مل گئی؟ اے ناداں انسان ہوش کر، کتنی غفلت کا شکار ہو گیا ہے تو، اللہ کو کس قدر بھول گیا ہے تو، دنیا کے نشے میں کتنا بدمست ہو گیا ہے تو، آخرت کی پیشی بھول گیا۔ جس دن خدا کے حضور پیش ہونا ہوگا، جس دن ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، جس دن ہر کوئی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا، انسان بھول گیا اپنے حال کو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں وہ جوان ولی اللہ جس کی زندگی کے سارے دن اور ساری راتیں یوں بیتی، دوستو دن انہی کے تھے جو گزار گئے، راتیں انہی کی تھیں جو بسر کر گئے۔ ہماری تو زندگی کے دن بھی بوجھ ہیں، ہماری راتیں بھی بوجھ، دن گناہوں میں بسر ہوتے، رات غفلت میں بیت جاتی، ہمارے دن گناہوں نافرمانیوں میں بسر ہوتے، راتیں غفلت میں بیتی جا رہی ہے۔ کب وقت آئے گا فکر کا؟ قرآن مجید جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والو کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل تڑپ اٹھے، تمہارے دل اللہ کی یاد میں پگھل جائے؟
تمہارے دل خدا کی یاد میں لرز جائے، کب وقت آئے گا تمہارے دلوں کے پگھلنے کا، تمہارے دلوں کے لرزنے کا، تمہارے دلوں کے رونے کا اور خشوع کا کب وقت آئے گا؟ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، رب کو منا لو، اپنی راتیں روشن کر لو اور دل میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، پھر لمحے ملے نہ ملے، فرصت زندگی بہت کم ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، وہ جوان ولی اللہ جس کی پوری زندگی اس طرح بسر ہوئی، دن بھی اور رات بھی، جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا، اس کی وفات کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی والدہ کو بلایا اور کہا امی جان میں 3 درخواستیں کرتا ہوں، انہیں پوری کرنے کا وعدہ کر لیں۔ والدہ نے فرمایا بیٹا کر۔ عرض کیا امی جان میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ کا مجرم، میں زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر نہیں کر سکا، اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اب یوں ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے، میں مر جاؤں، تو امی جان میرے گلے میں رسا ڈال لینا اور گھر کے چاروں کونوں میں میری لاش کو گھسیٹنا اور کہنا کہ جو خدا کا نافرمان ہو اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ میری لاش کو گھسیٹنا رسا ڈال کر اور آواز سے کہنا یہ دیکھو خدا کے نافرمان کا حال۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کہیں کوئی میری میت دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ یہ نافرمان جا رہا۔ اور تیسرا یہ کہ جب مجھے دفن کر چکے تو لوگ واپس پلٹ آئیں گے، امی جان آپ میری قبر پہ کھڑی رہنا، جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو میرے پاس تو کچھ نہ ہوگا، شاید ماں کے قدموں کے سبب سے مجھے چھوڑ دے۔ ماں نے وعدہ کر لیا، بس اتنی بات ہوئی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، قفس انصری سے پرواز کر گئی، وصال ہو گیا۔ اب ماں نے وعدے کے مطابق رسا اٹھایا اور اٹھا کے اس جوان بیٹے کے گلے میں ڈالا، اور رسا ڈالنے ہی والی تھی کہ گھسیٹوں کہ آتے ہوئے غیب سے آواز آئی، اے خاتون پیچھے ہٹ جا، تمہیں کیا خبر یہ تو خدا کا محبوب ہے۔ لائٹیں بند کر دو، تمہیں کیا خبر یہ تو خدا کا محبوب ہے۔ اور دوست کے پاس پہنچ گیا، اس کی روح تو عرش تک پہنچ گئی۔ بڑا دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہر لحظہ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف راغب رکھیں اور ہمیشہ اللہ کے حضور معافی کے طلبگار رہیں، اس کے حضور معافی مانگتے رہیں، ہر وقت معافی مانگتے رہیں، ہر وقت معافی مانگتے رہیں۔ یہی زندگی ہے اور یہی بندگی۔ حضور علیہ السلام نے یہ سبق دیا اور فرمایا کہ جب بھی خدا کے حضور ہاتھ اٹھاؤ تو ان تغفر لی، تو عرض کرو میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ اللہ کے نیک بندے جنتوں میں ہوں گے اور نافرمان اور بدکار بندے دوزخ میں ہوں گے۔ یہ آیت پڑھ کے رو رو کے بے ہوش ہو کے گر پڑتے، اور ہوش میں آتے تو کہتے معلوم نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا، معلوم نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ سو اللہ کے حضور ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، اسی سے اصلاح ہوتی ہے نفس کی، اسی سے اصلاح ہوتی ہے قلب کی، اسی سے اصلاح ہوتی ہے باطن کی اور ظاہر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ہر لحظہ اپنے حضور معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب روشنیاں بند کر کے تھوڑی دیر اللہ کی طرف اپنی طبیعتوں کو اور راغب کر کے اس کی یاد میں مگن ہو کے اپنے اللہ کے پیارے پیارے نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیارے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ نے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا فکر انگیز خطاب سنا۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ اس پیغام کو عام کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے حقیقی پیغام کو عام کرنے کے اس عظیم کام میں آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ تحریک منہاج القرآن کا ایک عظیم قافلہ آپ کا منتظر ہے۔ آئیے آپ بھی فکر آخرت، اصلاح باطن اور رضائے الہی کے حصول، ایمان و عقیدہ کا تحفظ اور عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ، عصر حاضر میں اسلام کی تعبیر نو، احیاء اسلام اور اقامت دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن کی رفاقت حاصل کریں۔ رفاقت حاصل کرنے کے لیے تحریک کے علاقائی دفتر یا مرکز 365 ماڈل ٹاؤن لاہور سے رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ 11140140 یا وزٹ کریں minhaj.org۔